الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ معزز سامعین، ناظرین، اللہ رب العزت نے جو عبادات ہیں مسلمانوں پر ان کا لزوم کیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار کہ عبادت کس طرح کرنا ہے اور عبادت کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بیان فرما دیے ہیں۔ عبادات میں سے جہاں ایک اہم ترین رکن ہے اور جس کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں زائرین اور لاکھوں لوگ مختلف ممالک سے سفر کرتے ہیں، اس کا نام حج ہے۔ حج کسے کہا جاتا ہے؟ حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص ارکان کو عبادت کے طور پر ادا کرنا، یہ حج ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کریں حج کا۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل، وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر، یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ وہ آتی ہیں ہر دور دراز رستہ سے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کعبہ کی توفیق بخشی کہ انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ جبل ابو قبیس پر آپ تشریف لے جائیں اور اعلان کریں، لوگوں میں اعلان کریں حج کا کہ وہ حج کی طرف آئیں۔ علماء اور مفسرین نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، آپ نے وہاں پر اعلان کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جو آپ نے اس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا تو ہر وہ شخص کہ جو باپ کے صلب میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، اور ہر وہ شخص جو دور دراز علاقوں میں تھا، اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو اس اعلان کو سنوایا۔ حج کے جتنے بھی افعال یا جو بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے مکہ شریف کے گرد و نواح میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ حج کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حج مفرد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ حج مفرد وہ حج ہے کہ جو صرف مخصوص ایام میں حج کے ارادہ سے ہی 8 ذو الحجہ سے پہلے یا 8 ذو الحجہ کو احرام باندھے گا اور صرف حج کرے گا، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ ایسا حج کہ جس کے ساتھ عمرہ بھی شامل ہو۔ اس تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ اصل میں حج کے عمرہ کے لیے نیت کرے گا، پہلے یہاں سے جاتے ہوئے پہلے عمرہ کی نیت کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر حلق کروانے کے بعد عمرہ کا احرام جو ہے وہ کھول دے گا۔ اب جب دن آئیں گے حج کے تو اس صورت میں پھر وہ حج کا احرام باندھے گا، حج کے افعال کرے گا۔ تیسرا حج ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا۔ اس میں جو سنت ہے نا وہ حج قران ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا وہ حج قران ہے، اور حج قران کا ثواب بھی باقی حج کرنے سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حج قران میں نا پابندیاں بہت زیادہ ہیں، دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی پابندی، کسی جگہ پر کوئی کمزوری ہو گئی یا کوئی واجب وغیرہ رہ گیا تو اس کی جو سزا ہے وہ دوسرے جو حج ہیں ان سے زیادہ ہے۔ ایک تو اس کی لمٹ بہت زیادہ ہے، یعنی عرصہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر پابندیاں ظاہر ہیں، جب مدت زیادہ ہوگی احرام کی تو اس صورت میں پابندیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ پاکستان سے جو احباب ہمارے جاتے ہیں حج کے لیے، ان کا اکثر جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج قران بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو سفر کی صعوبتیں، مشکلات ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہرحال جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ حج تمتع جو ہے وہ آسان اس وجہ سے ہے کہ پہلے گئے، سب سے پہلے وہاں پر عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد سارے عمرہ کے افعال کیے، اس کے بعد حلق کروایا یا قصر کروایا، احرام کھول دیا۔ اب جتنے دن تک حج 8 ذو الحجہ سے پہلے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں وہ احرام کی حالت میں نہیں رہے گا، اب وہ عام صورت میں رہے گا، اور پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر اس صورت میں وہ حج کے لیے احرام باندھے گا، اور پھر وہ مخصوص افعال کرنے کے بعد پھر احرام کھول دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ قربانی جو ہے لازم جو ہوتی ہے وہ دو حج کی جو آخری 2 قسمیں ہیں ان میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج مفرد جس نے کیا، یعنی جس نے عمرہ نہیں کیا، صرف حج کیا، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کرے گا مستحب ہے، بہتر ہے کر لے۔ اور حج تمتع اور قران جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر قربانی جو ہے وہ کرنا واجب ہوگی، یعنی ہر حال میں اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اب سب سے پہلے ہے حج تمتع، مختصر انداز سے اس کا جو طریقہ ہے یا اس کے لیے جو صورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں کیونکہ یہ جب ایئرپورٹ پر جائیں گے تو جانے سے پہلے ان کا جو عموماً سٹے ہوگا، جہاز جہاں پر اترے گا، لینڈ ہوگا، وہاں پر وہ جدہ ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگر تو جدہ میں جانا ہے تو پھر اس صورت میں احرام ایئرپورٹ سے باندھ لے، ایئرپورٹ جاتے ہوئے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لے، اور 2 رکعت نماز نفل بھی احرام کے جو ہے وہ ادا کر لے۔ لیکن اگر مدینہ شریف پہلے جانا ہے تو پھر اس صورت میں احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر باندھتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پابندیاں ظاہر ہے زیادہ ہو جائیں گی۔ تو پھر اس صورت میں مدینہ شریف اگر جائے گا تو سب سے پہلے مدینہ شریف میں جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے لے، پھر جتنے دن وہاں پر سٹے کرنا ہے وہاں پر کرے۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ شریف سے حرم شریف کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر جو میقات آئے گی اس میقات پر احرام جو ہے وہ باندھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر اقدس سے جب حرم شریف کی طرف جائیں گے آپ تو اس صورت میں غالباً مسجد علی ہے کہ جس سے احرام جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، آپ مسجد علی جائیں گے تو پھر اس صورت میں آپ احرام جو ہے وہ باندھ کر آگے جائیں گے حج کے لیے۔ اب سب سے پہلی جو بات ہے حج کا جو ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے، حج تمتع کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے جاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے آپ احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ جو دوسری چیز ہے وہ ہے وہاں جا کر عمرہ کے لیے، جو اب حرم شریف میں داخل ہوگے، عمرہ کا طواف کریں گے۔ یہ عمرہ کا جو طواف ہے یہ رکن ہے، یعنی گویا اگر عمرہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ کے لیے گیا اور اس کے اندر طواف نہیں کیا تو جو آپ کا جو رکن ہے، جو عمرہ ہے، وہ گویا کہ ہوا ہی نہیں ہے۔ لہذا عمرہ کے لیے طواف کرے۔ اب طواف کرنے کے بعد پھر سعی کرے صفا اور مروہ کی۔ اس میں ایک اور چیز بھی بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اب 7 چکر لگائیں گے، کعبہ شریف کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 1 چکر 1 طواف ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 7 چکر 1 طواف ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کتنے طواف کیے، وہ بہت لمبی تعداد بتائیں گے آپ کو۔ ایسا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک دن میں 1 طواف آدمی کر لے تو یہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ سعادت، یا 2 طواف کر لے تو یہ بڑی سعادت والی بات ہوتی ہے، کیونکہ 7 چکر جو ہے وہ کافی لمبا ایریا ہے۔ لیکن صفا اور مروہ جو ہے
اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا ہوگا کہ آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں، یہ دوسرا چکر ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ چکر صفا سے شروع ہوگا صفا پر ختم ہوگا، نہیں، بلکہ اس کا لیے یہ ہے کہ صفا سے شروع ہوگا مروہ پر ختم ہوگا، مروہ سے شروع ہوگا پھر صفا پر ختم ہوگا. اور لیکن یہاں پر طواف کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک چکر پورا ہوا. اسی وجہ سے ہم جب طواف کے لیے کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اب حجر اسود سے شروع کیا، حجر اسود پر ختم ہوا، تو یہ طواف پورا نہیں ہوا، ایک چکر پورا ہوا ہے. جب مکمل 7 چکر ہو گئے تو اب طواف پورا ہوا ہے. تو دوسری بات یہ کرنی ہے کہ پھر عمرہ کے لیے جب جا رہا ہے تو اس صورت میں طواف جو ہے وہ کرے گا. طواف کے بعد سعی کرے گا. سعی کرنے کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے یا حلق کروانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حلق ہے یہ بہتر ہے حلق کروا لیا جائے. اب اس کے بعد جتنے بھی دن رہتے ہیں اب آپ حلالی ہو گئے ہیں، جو حرم شریف احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جو ہی آپ نے حلق کروایا، حلق کروانے کے بعد اب جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب جب یہ پابندیاں ختم ہو گئی، اب جو ہی 8 ذو الحجہ کا دن آئے گا، 8 ذو الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے حج کا. 8 ذو الحجہ کو احرام باندھیں گے حج کا، اور حج کی نیت سے اب احرام باندھ لیا ہے. اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اور یہ رکن اعظم ہے وقوف عرفہ. اگر کسی شخص نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس صورت میں اس کا حج ہی ادا نہیں ہوا. بہت ساری ایسی ہمارے احباب دوست جو ہے وہ عرفات جو ہے ظاہر ہے اس میں جانا اور باقی چیزیں، تو وقوف عرفہ میں کبھی بھی ڈھیل نہ کرے، ورنہ اس کے لیے کوئی ایسا واجب، کوئی ایسا دم بھی نہیں ہے کہ دم دے گا تو یا ایسے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وقوف عرفہ لازم ہے، تو اس صورت میں لہٰذا ایسا نہ کرے. اب سب سے پہلے مسجد حرام کی طرف سے جائے گا، اور مینا کی طرف. مینا میں آپ نے جانا ہے کتنی نمازیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے دن فجر کی نماز مینا کے اندر پڑھنی ہے. مینا میں جانے کے بعد وقوف عرفہ جو ہے آپ نے اس کی طرف آنا ہے. زوال کے بعد آپ نے وقوف عرفہ میں جانا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر مینا سے عرفات کی طرف جانا کافی جو ہے وقت لگے گا، تو اس صورت میں وہ اور رش بھی زیادہ ہوگا، تو اس صورت میں وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہاں سے چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو زوال کے بعد سے لے کر اگلے جو 9ویں کی صبح ہے اس تک وقوف عرفہ کا چند لمحے کے لیے حاجی کا وہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے. اب 8 ذو الحجہ کو مینا میں جائے گا، جس دن احرام باندھا اسی دن 8 ذو الحجہ کو مینا میں جائے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے دن کی فجر بھی وہاں پر پڑھے گا. دوسرے دن 9 ذو الحجہ کو عرفہ میں جائے گا، اور عرفہ میں ظہر اور عصر وہاں پڑھے گا، اور قصر ان کا پڑھے گا، قصر نماز یعنی کہ نمازوں کو ادا کرے گا، اور غروب آفتاب تک وہاں پر رہے گا. اس کے بعد عرفہ سے روانہ ہو جائے گا مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں عرفہ سے جب روانہ ہوگا 9 ذو الحجہ کو سورج کے زوال کے بعد سے غروب آفتاب کے بعد تک یہ عرفہ میں رہے گا. اس کے بعد مزدلفہ کی طرف جائے گا. مزدلفہ کے اندر جب جائے گا تو وہاں پر یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ایسے ہے کہ دونوں اکٹھی، یعنی مغرب اور عشاء دونوں کی جو دونوں نمازیں ہیں وہ دونوں عشاء کے وقت میں ادا کرے گا، دونوں عشاء کی نماز. اب ظاہر ہے اس میں رات آئے گی تو وہاں پر فجر کی نماز تک دعائیں کرتا رہے، اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا ہے وہ مانگتا رہے. عربی دعائیں کوشش یہ کرے کہ جو بھی مانگے وہ درست ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں کاپیاں کتابیں ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اب وہ پڑھ غلط رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ جو آتا ہے جو پڑھنا ہے وہ کم از کم اپنے زبان سے جو پڑھ رہا ہے اسے یہ پتہ ہو کہ یہ میں صحیح درست پڑھ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ کرے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہوگا تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. اس کے بعد جب پھر ایسا کرے گا 9 ذو الحجہ کو وہاں پر عرفات میں ہوگا مزدلفہ میں. اب ایسا کرے کہ 10 ذو الحجہ کو مغرب کے بعد سے مزدلفہ میں چلا گیا، اب رات مزدلفہ میں ہی گزاری. اب 10 ذو الحجہ کو پھر ایسا کرے گا کہ وہ دوبارہ طلوع آفتاب کے وقت جمرہ عقبہ جو ہے
اس کو شیطان کو کیا کرے گا؟ کنکریاں مارے گا۔ 7 کنکریاں صرف شیطان کو یہاں پر مارنی ہے، اور اس کے بعد 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے حج تمتع ہوگا تو اس صورت میں وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کے بعد جو سر کے بال ہیں وہ منڈائے گا، سر کے بعد منڈانے کے بعد احرام کرے گا۔ اس کے بعد مسجد حرام میں جا کر طواف زیارت کرے گا اور سعی کرے گا صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب آگے آئیں گے ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کی راتیں، یہ مینا میں گزارے گا، اور اس کے بعد جو تمام نمازیں ہیں ان کے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر ادا کرے گا۔ اب جب مینا کے بعد جب اس کے اندر تو زوال سورج کو زوال ہوگا، یعنی وقت زوال ہوگا، تو پھر اس صورت میں یہ کرے گا کہ 3 جمرے جو ہیں، پہلے جمرہ عقبہ کو پہلے کنکریاں ماری تھی 10 ذو الحجہ کو بھی، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو 11، 12، 13 کی جو ایام تشریق ہیں ان میں سے کسی دن بھی ایسا کرے گا کہ وہ تینوں جمروں پر دوبارہ جو ہے وہ کنکریاں مارے گا، تینوں جمروں پر، پہلے ایک پر ماری اب تینوں پر۔ 12 ذو الحجہ کو اگر مینا سے نکلے گا تو پھر غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ مینا سے روانہ ہوگا، مینا سے مکہ آئے گا، پھر اس صورت میں اس کے بعد طواف وداع کرے گا، یعنی جو آخری طواف ہے اس کو وہ کرے گا اور پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں یہی ہے کہ احرام میں کافی چیزیں ہیں جن کی پابندیاں ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ احرام کے اندر خوشبو نہ لگائے۔ ہاں پہلے خوشبو اگر لگائی ہے تو ٹھیک ہے، وہ درست ہے، جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی خوشبو نہ ہو کہ کیونکہ اگر وہ سونگھے گا تو پھر اس صورت میں بھی مسائل جو ہے ان کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ہر عمل کو درست طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان اعمال میں زیادہ کوشش کریں کہ جو فرض ہیں اور واجب ہیں یا سنت ہیں، باقی جو مستحبات ہیں اگر ان میں سے کوئی رہ بھی جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنے گا، ظاہر ہے ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی کا باعث بنتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اچھے معلم اپنے ساتھ رکھیں، کتاب اپنے ساتھ رکھیں جس کے اندر مختصر مگر جامع حج کے مسائل ہوں، بلکہ حاجی حج میں جانے سے پہلے ان تمام مسائل کو سیکھے اور بصورت نقشہ درست طریقے سے ان کو سمجھ لے کہ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو درست طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا جمع پونجی ہوتی ہے، اپنی زندگی کا کوئی آدھا سرمایہ ہوتا ہے جو وہ لگا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر وہ واپس لوٹے تو کچھ لے کر نہ آئے تو یہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جو احباب دوست ہمارے پاکستانی یہاں سے یا جس جگہ سے بھی مسلمان حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت ان سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بھی رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس گھر کے حج کی توفیق عطا فرمائے اور عمرہ کی بار بار سعادت عطا فرمائے، اور اس گھر کو دیکھنے کی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ حاجی یہ تو ہے حج مکمل ہوا ہے، لیکن وہ کسی نے کہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ حج جب مکمل ہو جائے تو ہم گھر بھاگ جائیں، بلکہ نہیں، حج مکمل ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پر بھی حاضری دینی ہے، صلاۃ و سلام مرج کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہے، تاکہ جو گناہوں کی بخشش ہے اس کا سامان ہو سکے اور ہم درست راہ کی طرف چل سکیں۔ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔